السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کو شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ حدیث کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ حضرت قعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، لوگ ہمارے سے کنارہ کش ہو گئے، یا یہ کہا لوگ ہمارے لیے بدل گئے، حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے میرے جی میں اوپر بھی بن گئی۔ یہ زمین میرے لیے وہ نہ رہی جو میری جانی پہچانی تھی۔ اس طرح 50 راتیں ہم نے گزاری۔ میرے دوسرے اور 2 ساتھی جو تھے وہ عاجز ہو گئے تھے اور گھروں میں بیٹھے روتے رہے، لیکن میں بالکل جوان اور نہایت قوی و توانا تھا۔ بس میں گھر سے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا، لیکن مجھ سے کلام کوئی نہ کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ جب نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تو آپ کو سلام بھی عرض کرتا اور اپنے دل میں کہتا کہ سلام کے جواب میں آپ اپنے مبارک لبوں کو جنبش دیتے ہیں یا نہیں۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور داس نظروں سے آپ کو دیکھتا۔ تو میں نے دیکھا کہ جب میں نماز میں پر متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف نظر فرماتے، اور جب میں آپ کی طرف رخ کرتا تو آپ مجھ سے اعراض فرما لیتے۔ یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی میرے ساتھ سختی اور بے رخی زیادہ دراز ہو گئی تو میں ایک روز ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر چلا گیا، اور وہ میرے چاچا زاد بھائی اور لوگوں میں مجھے محبوب ترین تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا، ابو قتادہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تو میری بابت جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے اسے دوبارہ قسم دے کر پوچھا، وہ خاموش رہا۔ حتیٰ کہ تیسری مرتبہ بھی قسم دے کر سوال دہرایا تو اس نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جس پر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور میں جیسے گیا تھا ویسے ہی دیوار پھاند کر واپس آ گیا۔ اسی اثنا میں ایک روز مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ اچانک اہل شام کے نبطیوں میں سے ایک نبطی میں نے کہتے سنا کہ کون ہے جو کعب بن مالک کی طرف رہنمائی کرے۔ لوگ اسے میری طرف اشارہ کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا۔ میں پڑھا لکھا تو تھا ہی، میں نے اسے پڑھا۔ اس میں اس نے لکھا تھا، اما بعد، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے یا ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم سے پوری ہمدردی کریں گے۔ جس وقت میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ میں نے اسے تنگم میں ڈال کر جلا ڈالا، اور میرے بارے میں وحی کا سلسلہ بھی ابھی تک موقوف ہی تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا، کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا، طلاق نہیں، اسے علیحدگی اختیار کرو، بس اس کے قریب مت جاؤ۔ اور میرے 2 ساتھیوں کو بھی آپ نے یہی پیغام بھجوایا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ میرے 2 ساتھیوں میں ایک ساتھی ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے کہا کہ ہلال بہت برے ہیں اور ان کے لیے کوئی خادم بھی نہیں ہے، کیا اگر میں ان کی خدمت کروں آپ کو ناپسند ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن وہ تم سے قربت صحبت نہ کرے۔ بیوی نے کہا، اللہ کی قسم، اب ان میں کسی چیز کی طرف حرکت کی طاقت ہی نہیں ہے۔ علاوہ اللہ کی قسم، جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت سے اب تک
کا سارا وقت روتے گزارتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے بھی بعض گھر والوں نے کہا کہ اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت طلب کر لو تو اچھا ہے۔ آپ نے اجازت طلب کرنے پر حلال بن امیہ کی بیوی کو بھی تو ان کی خدمت کے لیے اجازت عطا فرما دی ہے۔ میں نے کہا میں اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگوں گا۔ مجھے نہیں معلوم جب میں آپ سے اجازت مانگوں گا تو آپ کیا جواب دیں گے، کیونکہ میں تو جوان آدمی ہوں جبکہ حلال بالکل بوڑھے ہیں۔ بس اس طرح 10 راتیں مزید گزر گئیں اور جب سے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے روکا گیا تھا اب تک ہماری 50 راتیں مکمل ہو گئی تھیں۔ میں نے 50ویں رات کو صبح کو اپنے گھر میں سے ایک گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھی۔ بس میں نماز پڑھ کے ابھی اسی افسردگی کی حالت میں بیٹھا تھا کہ جس کا ذکر اللہ نے ہماری بابت فرمایا ہے کہ میرے دل میں مجھ سے تنگ ہو گیا ہے اور زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی ہے کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو سلا پہاڑی پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ بآواز بلند کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں اسی وقت فرد خوشی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے اندازہ ہو گیا اللہ کی طرف سے خوشخبری معافی آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فجر کی نماز پڑھ لی لوگوں کو بتلایا کہ اللہ عز و جل نے ہماری تینوں کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ بس لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے آنے شروع ہو گئے۔ میرے 2 ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے گئے۔ ایک شخص نے نہایت تیزی سے میری طرف گھوڑا دوڑایا اور ایک اسلم قبیلے کا ایک آدمی میری طرف دوڑا آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ بس اس کی آواز گھوڑے سے بھی تیز رفتار تھی۔ بس جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی خوشخبری کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اس کی خوشی کے بدلے میں اپنے جسم کے دونوں کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے۔ اللہ کی قسم اس روز میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مالک بھی نہیں تھا اور میں نے خود 2 کپڑے ریتین لے کر پہنے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی قصد کر کے چلا۔ راستے میں لوگ مجھے گروہ کے گروہ ملتے اور قبول توبہ کی مبارکباد دیتے اور مجھ سے کہتے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ حتیٰ کہ میں مسجد نبی میں داخل ہو گیا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں اور آپ کے گرد لوگ ہیں۔ بس طلحہ بن عبید اللہ لپک کر ہوتے ہوئے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد پیش کی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہوا۔ بس کعب طلحہ کی اس بات کو کبھی فراموش نہ کرتے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا اور آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا تمہیں یہ دن مبارک ہو جو تمہاری زندگی کا جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اس طرح گلنار ہوتا گویا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے اور اس سے ہم آپ کی خوشی پہچان لیتے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ کا یہ جز ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نجات سچائی کی بدولت عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک حصہ ہے کہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ بس اللہ کی قسم
جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عہد سے صدقے کا ذکر کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کا صلے میں وہ بہتر انعام فرمایا ہے جس سے اللہ نے مجھے نوازا۔ اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ہے، اب تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ باقی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ حسب ذیل ہیں، اور سورۃ توبہ میں یہ آیت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر اور ان مہاجرین و انصار پر رجوع فرمایا جنہوں نے تنگی کے وقت میں اس پیغمبر کی پیروی کی، بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کا دل پھر جائے، پھر رجوع کیا۔ اللہ نے ان پر بے شک وہ بہت شفیق اور نہایت مہربان ہے، اور ان 3 شخصوں پر بھی رجوع فرمایا ہے، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی کہ جو پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی، اور کچھ ان کے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کو اللہ سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت سے نوازا ہے، اس کے بعد اللہ نے جو انعامات مجھ پر فرمائے، ان میں سے سب سے بڑا انعام میرے نزدیک یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ بولنے سے گریز کیا۔ اگر میں بھی جھوٹ بول دیتا تو اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وحی نازل فرمائی تو جھوٹ بولنے والوں کو جس طرح برا بھلا کہا، اس طرح کسی کو بھی نہیں کہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت فرمایا، جب تم ان کی طرف لوٹ کر آؤ گے تو یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کر لو، بس واقعی ان سے اعراض فرماؤ، یہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ سبب ان کے یہ جو کمائی کرتے رہے، یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، بس اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو بے شک اللہ نافرمانی سے کبھی راضی نہیں ہو، نافرمان جو ہوتا ہے ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم پیچھے رکھے گئے ان لوگوں کے معاملے سے جن کی جھوٹی قسموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علمی کی وجہ سے قبول فرما لیا تھا، اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی، اور ہمارے معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر فرما دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان 3 شخصوں پر رجوع فرمایا جو پیچھے رکھے گئے تھے۔ یہ جو پیچھے رکھے جانے کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہمارے غزوے میں پیچھے رہنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہمیں پیچھے چھوڑ دینا اور ہمارے معاملے کو ان لوگوں کے معاملے سے مؤخر کر دینا ہے جنہوں نے آپ کے سامنے حلف اٹھایا اور عذر پیش کیے، جیسے آپ نے ان کی طرف سے قبول فرما لیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے، اور آپ جمعرات کے دن کا سفر پسند فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ سفر سے واپس آتے تو چاشت کے وقت آتے، یعنی رات کو نہ آتے، اور آ کر سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر وہاں بیٹھ جاتے، اور کچھ دیر بعد گھر تشریف لے جاتے۔ اور یہاں پہ یہ حدیث 3 پارٹس میں جو میں نے ڈالی تھی وہ مکمل ہوتی ہے، اور آپ کو اگر اس کے پہلے 2 پارٹس دیکھتے ہیں کہ حضرت کعب کو یہ سزا کیوں ملی تھی تو آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور میں لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی۔ لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔